بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نام تو اس کا انعام تھا، مگر تھا بالکل جرمانے جیسا انعام۔ میرا سالہ تھا، اس کی ایک آنکھ پیدائشی خراب تھی۔ خراب سے مطلب کہ بالکل بند تھی۔ سب کو ایک آنکھ اور ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا، نفرت کی نظر سے، غصے کی نظر سے۔ جانے اس میں اتنا غصہ کہاں سے آیا تھا، اتنی نفرت اس میں کیوں بھری ہوئی تھی۔ 5 بہن بھائیوں میں بالکل درمیان میں تھا۔ ایک بھائی اور بہن اس سے بڑے تھے اور ایک بھائی اور بہن اس سے چھوٹے تھے۔ اس لیے شاید وہ ہر بات ہر مسئلے میں آ جاتا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا یہ اپنی ٹانگ ضرور بیچ میں اڑاتا، اور ایسی اڑاتا تھا کہ وہ کام ہو ہی نہیں پاتا تھا۔ ہر بات میں، ہر معاملے میں وہ اپنی مرضی کرنے اور منوانے کا عادی تھا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور بہن بھائی اور ان کے بچے تک پریشان تھے۔ بس یوں سمجھیں کہ وہ میرے سسرال کا دجال تھا، جو ناحق اپنی ہی خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا۔ سبھی اس کی مرضی مان لیتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ صحیح بات کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس سے ہمدردی رکھتے تھے کہ اس بیچارے کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ وہ اپنی ضد، اپنی بات منوانے کو بہت فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سب اس کی بات اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ صحیح بات کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سب اس کی محبت میں اس سے ہمدردی کرتے ہوئے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ میں بھی اس سے بہت زچ تھا۔ اس کی باتوں سے، اس کی حرکتوں سے مجھے بہت الجھن ہوتی تھی، اور اگر میرے آس پاس ہوتا تو مجھے ایک عجیب سی کوفت ہوتی رہتی تھی۔ میں اس سے سلام دعا کے سوا کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے زیادہ کلام نہیں کرتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ میں ہی اس سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ ہاں، البتہ میری بیوی، چونکہ اس کی بڑی بہن تھی، اس لیے وہ اس سے اپنی الٹی سیدھی سبھی باتیں کرتا رہتا تھا، جن کو سن کر میری بیوی اکثر پریشان رہتی تھی۔ میں اپنی بیوی کو بہت سمجھاتا کہ تم اس کی باتوں کی زیادہ پرواہ نہ کیا کرو۔ وہ میرے سمجھانے سے سمجھ تو جاتی، مگر انعام کی باتوں کی خباثت کا اثر اس پر بہت دیر تک رہتا تھا۔ میری سسرال میں اسے ایک آنکھ والے سالے کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا تھا۔ اس کے لڑنے جھگڑنے کی عادت اور بات پہ بات ضد کرنے کی خصلت نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ نہ تو وہ کسی کی بات سنتا تھا اور نہ ہی سمجھتا تھا۔ سارا خاندان اس کے لیے ایک آنکھ والے کی وجہ سے پریشان تھا، جس پر یہ سب کو غصہ اگل دیتا۔ اس کی عزت تھی نہ اس کی نظر میں، نہ ہی کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ۔ گلی محلے میں اکثر کسی نہ کسی سے اس کا جھگڑا ہی رہتا تھا۔ کام اس کا ایسا تھا کہ محلے میں ہر گھر سے اس کا واسطہ تھا۔ ٹی وی کیبل اور انٹرنیٹ کیبل کمپنی میں ملازم تھا۔ زیادہ تر ایک لڑکے کے ساتھ سیڑھی اٹھانے گلیوں میں کبھی کسی کھمبے پر چڑھا ہوتا تو کبھی کسی کھمبے پر۔ اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے اکثر لوگ اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی کمپلینٹ آتی، دفتر والے اسے ہی بھیجتے تھے۔ جس گھر سے کمپلینٹ آتی ہوتی یہ وہاں جاتا، کنیکشن وغیرہ چیک کر کے کمپلینٹ دور کر دیتا، مگر اس کے رویے اور بد مزاجی کی کمپلین اس کے دفتر پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ چکی ہوتی تھی۔ ایک بار خاندان کی ایک لڑکی کی شادی تھی۔ عین نکاح کے وقت حق مہر طے ہو رہا تھا کہ انعام بیچ میں بول پڑا اور بہت زیادہ حق مہر لکھوانے کا مشورہ دینے لگا، بلکہ مشورہ نہیں، مطالبہ کرنے لگا۔ لڑکے والے اس کے لہجے اور رویے سے بہت ناراض ہوئے۔ وہ تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے والد صاحب وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فوری طور پر مداخلت کر کے معاملہ سنبھال لیا، ورنہ تو شاید لڑکے والے بارات ہی واپس لے جاتے۔ انعام کی شادی اس کے ماموں کی بیٹی شائستہ سے ہوئی تھی۔ شائستہ بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اچھی اس لیے کہ انعام جیسے بندے سے شادی کر لی، ماں باپ اور خاندان کے بڑوں کے کہنے پہ، اور سمجھدار اس لیے کہ شادی کے 4 سال گزرنے کے بعد بھی اس نے نہ تو کسی کو شکایت کا موقع دیا تھا اور نہ ہی کسی سے انعام کی کوئی شکایت کی تھی۔ شکوہ شکایت اس کے مزاج میں ہی نہ تھا۔ انعام کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ ہاں، ایک بات اس میں بہت اچھی تھی کہ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، ان کی ہر ضرورت پوری کرتا اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا تھا۔ شائستہ بھی بچوں کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھی، بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی تھی اور بچوں کی صحت کے بارے میں بھی سدا محتاط رہتی۔ انعام کی آمدنی بہت محدود تھی، اس وجہ سے اس کے بھائی اور اس کے سسرال والے اس کے ساتھ مالی تعاون کرتے تھے، جس کے باعث اس کے گھر کے اخراجات بآسانی پورے ہو جاتے تھے۔ انعام رہتا تو اپنے آبائی گھر میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہی تھا، مگر کھانا پکانا اس کا الگ تھا۔ انعام جتنا بدمزاج تھا، شائستہ اتنی ہی خوش اخلاق اور تمیز دار تھی۔ سارے خاندان والے اس کی تعریف کرتے تھے،
اس کی عزت و قدر کرتے تھے۔ ایک سگھڑ اور سمجھدار عورت کے سارے گن شائستہ میں موجود تھے، اس لیے پورا خاندان اس کی بڑی قدر کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انعام کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، خوب لڑائی مار کٹائی ہوئی، معاملہ تھانے تک جا پہنچا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے میرے والد صاحب کا، جن کی تھانہ کچہری میں جان پہچان تھی، انہوں نے تھانے پہنچ کر دونوں پارٹیوں کی صلح و صفائی کروا کر معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد انعام میں کچھ مثبت تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ شاید وہ تھانہ دیکھ کر ڈر گیا تھا یا پھر اس کو ہدایت ملنے لگی تھی۔ مجھے ابا جی کی ان باتوں سے کبھی کبھی بہت الجھن بھی ہوتی تھی کہ وہ انعام جیسے بد لحاظ اور بدتمیز آدمی کے لیے بھی تھانہ جا کر اس کو بچا لیتے تھے۔ ایسے بندے سے تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا، لیکن ابا جی کی سوچ مجھ سے بہت الگ تھی اور بہتر تھی۔ اس بات کا احساس مجھے اپنے ابا جی کی وفات کے بعد ہوا۔ جب ہم ابا جی کو دفنا کر واپس گھر آئے تو بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد چلے گئے۔ میں افسردہ اور غمزدہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہ انعام میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر نرمی سے دبایا۔ اس نے خاموش لبوں اور بہتے آنسوؤں سے اپنے دکھ کا مجھ سے اظہار کیا، پھر مجھ سے بہت ہمدردی سے اپنے دونوں بازوؤں میں بھینچنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں ایک دم سے چونکا کہ انعام جیسا بندہ میرے باپ کے لیے اس طرح بلک بلک کر رو رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے بھی اپنے آپ کو نہیں روک سکا اور اس کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں اسی طرح ایک دوسرے گلے لگ کر روتے رہے۔ جب ذرا اشکوں کا بہاؤ کم ہوا تو ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ کچھ دیر ہم اپنے آپ کو سنبھالتے رہے اور پھر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میں تھوڑی دیر ہی اپنے دونوں آنکھیں اس کی آنکھ سے ملا سکا، پھر احساس سے ندامت میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس بندے کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا، اس سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، وہ بندہ آج تقریباً سب لوگوں کے جانے کے بعد بھی میرے پاس بیٹھا ہے اور کس قدر شدت غم سے مجھے میرے باپ کی موت پہ پرسہ دے رہا ہے۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا کہ انعام نے کہا، بھائی، مجھے آپ کے والد کی وفات کا بہت دکھ ہے، شاید مجھے آپ سے بھی زیادہ دکھ ہے انکل کی موت کا۔ میں نے چونک کر ایک نظر اسے دیکھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن جب میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے اس کی ایک آنکھ میں دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ انعام سچ کہہ رہا ہے۔ اس کی اکلوتی آنکھ میں اور اس کے چہرے پہ جتنا دکھ اور غم تھا، میں نے پورے خاندان میں سمیت اپنے کسی کی آنکھوں میں دیکھا تھا نہ جو اس کے چہرے پر دیکھا۔ میں جھکتی ہوئی نظروں میں موجود سوال شاید انعام نے اپنی ایک آنکھ سے پڑھ لیا تھا۔ کہنے لگا کہ پورے خاندان میں اگر مجھے کوئی سمجھا تو وہ آپ کے والد تھے، اور پورے خاندان میں مجھے کسی نے سمجھا تو وہ بھی آپ کے والد ہی تھے۔ بھائی، آپ کو یاد ہوگا جب میرا جھگڑا ہوا تھا اور معاملہ تھانے تک جا پہنچا تھا، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا کہ تھانے سے نکلنے کے بعد آپ کے والد صاحب مجھے اپنے ساتھ اپنے دفتر لے گئے، مجھے پانی پلایا، کچھ دیر بعد کھانا کھلایا، پھر چائے پلائی۔ آپ کے والد سے ان کے دفتر کے ساتھیوں نے میرے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ کے والد صاحب نے کہا، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے انعام۔ دفتر میں چھٹی ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، لیکن آپ کے والد بڑے سکون سے اپنے کام میں مگن رہے۔ جب انہوں نے اپنا کام مکمل کیا تو سب لوگ جا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فائلیں سمیٹی اور مجھ سے کہا کہ چلو بیٹا انعام، ہم بھی چلتے ہیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ آفس کے لون میں آ کر بینچ پر بیٹھ گئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں بیٹھا تو بڑے پیار اور شفقت سے بولے کہ بیٹا انعام، تمہیں جو بھی پریشانی ہے مجھے بتاؤ، تمہاری طبیعت میں یہ جو اتنی خفگی اور غصہ ہے اسے اپنے اندر سے نکال دو۔ اگر آرام و سکون سے جینا ہے تو پہلے اپنے اندر اطمینان اور قرار لے کر آؤ، پھر دوسروں کو بھی آرام و سکون پہنچاؤ، تبھی تمہیں اطمینان قلب نصیب ہوگا اور تمہارے اندر کا یہ غصہ ختم ہوگا۔ ان کے شفقت بھرے لہجے اور رویے نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان سے اپنے اندر کا مسئلہ کہہ دوں جس نے مجھے بچپن سے پریشان کر رکھا تھا۔ میرے اندر شدید گھٹن تھی جو مجھے چین سے جینے نہیں دیتی تھی، اور اسی بے چینی کی وجہ سے میں بھی اس کو چین سے جینے نہیں دیتا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں بچپن سے ہی احساس کم تری کا شکار ہوں۔ میری ایک آنکھ نہ ہونے سے ہر کوئی مجھ پہ ترس کھاتا تھا، مجھ سے ضرورت سے زیادہ ہمدردی کرتا تھا، جس سے میری عزت نفس مجروح ہوتی تھی۔ ماں باپ، بہن بھائی اور باقی سب رشتہ دار مجھ سے یوں پیش آتے جیسے کسی یتیم مسکین کو صدقہ و خیرات دیے جاتے ہیں۔
میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ بھی دوسرے بچوں جیسا ہی رویہ رکھا جائے تاکہ مجھے اپنی اس معذوری کا احساس نہ ہو، مگر سب ہی اپنے رویے سے مجھے یہ احساس دلاتے تھے کہ میں دوسرے بچوں جیسا نہیں ہوں، مجھ سے ایک کمی، ایک معذوری ہے۔ بس یہی چیز میرے اندر احساس کمتری کو بڑھاتی گئی، میرے اندر مجروح ہوتا گیا اور میں غصے اور نفرت سے بھرتا گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سب سے انتقام لینے لگا، میرے اندر محبت کم ہوتی گئی اور نفرت بڑھتی گئی۔ میں ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ کاش میری ایک آنکھ خراب نہ ہوتی۔ کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا کہ میرا کیا قصور تھا جو اللہ نے مجھے ایک آنکھ سے محروم رکھا۔ آپ کے والد صاحب بڑے تحمل اور توجہ سے میری ساری باتیں سنتے رہے۔ میرا اللہ سے شکوہ سن کر بولے، بیٹا، انعام اللہ کی دی ہوئی ہر شے ایک انعام ہے، نعمت ہے، اس کی بخشش ہے، عطا ہے۔ ہم تو اس کی نعمتوں کا شمار اور شکر نہیں کر سکتے، تو اس سے شکوہ کس منہ سے کر سکتے ہیں؟ تم یہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی چیز سے محروم رکھا ہے جو کہ ہم سب کے وجود میں دو ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی ایسی چیز سے تمہیں محروم رکھتا کہ جو ہمارے وجود میں ایک ہی ہوتی تو پھر تمہاری زندگی میں کتنی مشکلات ہوتی۔ ذرا اس کے بارے میں سوچو، ایک اور طرح سے بھی سوچ کر دیکھو کہ خدا نے تم کو اس ایک چیز سے محروم کیوں رکھا ہے جس کے نہ ہونے سے تمہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ دونوں آنکھوں سے ایک چیز ایک ہی نظر آتی ہے اور دو چیزیں دو ہی نظر آتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ تمہاری دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ نہ ہوتی تو تمہیں چلنے میں کتنی دشواری ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ تمہارے دو بازوؤں میں سے ایک بازو نہ ہوتا تو تمہیں کھانے پینے میں، نہانے میں، دھونے میں، کپڑے پہننے اتارنے میں، تیرنے میں، ڈرائیونگ میں کتنی دشواری ہوتی۔ اگر دو پھیپھڑوں میں سے ایک نہ ہوتا تو تم کو سانس لینے میں کتنی مشکل ہوتی۔ اگر دو گردوں میں سے ایک نہ ہوتا تو تم کو زندگی کی دوڑ دھوپ اور محنت شفقت کرنے میں کتنی دشواری ہوتی۔ تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں کسی بڑی مصیبت میں نہیں ڈالا اور تم اس سے شکوہ کر رہے ہو۔ بیٹا، مولا علی کا قول ہے کہ جو چھوٹی مصیبت پر راضی نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے بڑی مصیبت آتی ہے۔ میرے بیٹے، انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہی رہنا چاہیے، تب ہی وہ سکون میں رہے گا۔ اس لیے تم بھی اپنی سوچ بدلو، گلے شکوے شکایتیں چھوڑو اور اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر جینا شروع کرو۔ باقی جو تم کہتے ہو کہ تمہارے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ دار تم پر ترس کھاتے ہیں، تم سے یتیموں اور مسکینوں کی طرح ہمدردی کرتے ہیں، تو وہ بھی تمہاری سوچ کا ایک زاویہ ہے، ورنہ وہ سب تو تم سے محبت اور اپنائیت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے سال میں کسی کا رویہ تو تم سے بدلا ہوتا۔ اس لیے میرے بیٹے، تم خود کو، اپنی سوچ کو بدلو، پھر ہی تمہاری زندگی بدلے گی اور تمہارے اندر کی تکلیف ختم ہوگی۔ بھائی، آپ کے والد صاحب بہت اچھے تھے اور سمجھدار انسان، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر ایک سے ہمدردی رکھنے والے تھے۔ ہر کسی کے کام آنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، دوسروں کے مسئلے اور پریشانیاں سمجھنا اور ان کا حل ڈھونڈنا اور انہیں ختم کرنا، یہ سب ان کے وصف تھے۔ میں اسی دن بلکہ اس وقت ان کی تمام باتوں کو اپنے ذہن کی گرہ سے باندھ لیا اور ان پہ عمل کرنے لگا۔ آپ کے والد صاحب نے جس انداز میں سوچنے کو کہا تھا، میں اسی انداز میں سوچنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، میری طبیعت اور مزاج میں سکون اور اطمینان آیا اور میری زندگی آسان سے آسان تر ہونے لگی۔ میری وجہ سے جو اوروں کو پریشانی اور تکلیف ہوتی تھی، ان سے ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی چھٹکارا مل گیا۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ دنیا بھی بدلی بدلی محسوس ہونے لگی۔ بھائی، سچ مچ آپ کے والد صاحب اللہ کے ولی تھے۔ میری تو سوچ اور زندگی بدل کر انہوں نے میری دنیا اور آخرت سنوار دی۔ انعام کی باتیں سن کر میں اندر سے پانی پانی ہو رہا تھا، وہ اس لیے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوتے ہوئے، ان کا خون ہوتے ہوئے، ان کے گھر میں ان کے زیر سایہ پروان چڑھ کے بھی ان کو پہچان نہ پایا۔ میں اپنی کم عقلی کے باعث ان کی شخصیت کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ مجھے لگتا تھا وہ دوسروں کے معاملات میں خواہ مخواہ مداخلت کرتے ہیں، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے اپنا پیسہ اور پیسے سے زیادہ قیمتی وقت ضائع و برباد کرتے ہیں۔ افسوس یہ کہ میں اپنے باپ کا حقیقی اوصاف سے بے خبر رہا اور انعام جیسا شخص ان کو چند ملاقاتوں میں ہی پہچان گیا اور ایسا پہچانا کہ میں پشیمان ہو کر رہ گیا۔ باپ میرا اور مجھے اس سے متعارف انعام کروا رہا تھا اور میں اندر ہی اندر خود کو ملامت کر رہا تھا۔ میرے والد کو وفات پائے 3 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اس وقت مجھے تسلی دینے والا، مجھے میرے والد سے روشناس کروانے والا میرا سالہ ایک آنکھ والا انعام بھی آج اس جہاں پانی سے کوچ کر گیا۔
آج اس کو دفنا کر واپس آیا ہوں تو یہ احساس شدت سے ہو رہا ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ ابھی تو انعام نے جینا سیکھا تھا اور اسے اس جہاں سے اس جہاں میں واپس بلا لیا گیا۔ تو لسنرز، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔